السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جس میں عبرتیں بڑی ہیں، نشانیاں بڑی ہیں، اسباق بڑے ہیں، پیغامات بہت زیادہ ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یا ان کا واقعہ، ان کا قصہ وہ قصہ ہے جسے اللہ نے احسن القصص کہا۔ قرآن مجید کے اندر بہت سے نبیوں اور پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن جس تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز، جس باریکی کے ساتھ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے، وہ کسی اور کا نہیں بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن مختلف صورتوں میں بکھرا ہوا ہے، مختلف پاروں میں بکھرا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع سے لے کر کے آخر تک ایک سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے مکمل رکھ دیا۔ اور جب اس قصے کا آغاز کیا، اللہ نے خود کہا نحن نقص علیک احسن القصص۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں۔ وہ قصہ کیا ہے، وہ داستان کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے، ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑا سبق آموز قصہ ہے۔ اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت۔ آئیے جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش ہوگی۔ سب سے پہلی بات، یوسف علیہ السلام کا خواب۔ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، باپ کے چہیتے ہیں، اور بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، اس لیے باپ کے قریب بھی۔ اور باپ کون ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور دادا کون ہیں؟ ایک اور پیغمبر، ایک اور نبی، ایک اور رسول۔ پردادا کون ہیں؟ ابو الانبیاء، ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ یہ شرف ہے، یہ مقام کی بلندی۔ ظاہر سی بات ہے، باپ کے قریب ہے بیٹا۔ ایک دن خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد ابا کے پاس آئے، یا ابتی، ابو جان ایک خواب دیکھا ہے، ایک خواب دیکھا ہے۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر۔ خواب دیکھا 11 ستارے، سورج، چاند، رأیتهم لی ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا، خواب کی تعبیر بتائیے۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ دور ہے جہاں خواب کی تعبیر جاننے والے بڑے بڑے عالم موجود ہیں، اور انہی میں ایک سب سے بڑے عالم زمین پر موجود نبی اور رسول یعقوب علیہ السلام۔ بیٹا خواب دیکھ رہا ہے، ابا کو بتا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اولاد کو اپنے باپ سے قریب رہنا چاہیے، اور ایسی راز کی باتیں جو سمجھ میں نہ آتی ہوں وہ باپ سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ خواب بیان کیا کہ ابو جان خواب کی تعبیر کیا ہے؟ باپ تو نبی تھے، رسول تھے، عالم تھے، پیغمبر تھے، سمجھ گئے یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ اپنے اور بیٹوں کی، یوسف کے بھائیوں کی حالت دیکھ رہے تھے، ان کا حسد، ان کا جلن دیکھ رہے تھے۔ نصیحت کیا، خواب کی تعبیر بتایا، نصیحت کیا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے، پلان بنائیں گے، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ شیطان تیرے بھائیوں کے دماغ میں بات ڈالے گا، اور تیرے بھائی تیرے خلاف کوئی پلان بنانے لگ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کرتا ہے، چنتا ہے، اپنے بندوں کا، اچھے بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو جو محبت تھی وہ یوسف کے دیگر بھائیوں کو پسند نہیں آ رہی تھی۔
اور دیگر بھائیوں میں کون ہیں؟ 10 بھائی. ایک اور بھائی تھے بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ سگے تھے، باپ اور ماں دونوں کی طرف سے. باقی اور بھائی باپ کی طرف سے تھے لیکن ماں کی طرف سے نہیں تھے. تو یہ 10 کے 10 بھائی آپس میں ان لوگوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. کہ عجیب بات یہ ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین یہ ہمارے باپ کے زیادہ چہتے ہیں، محبوب ہیں، جبکہ ہم بھی یوسف یعقوب کے بیٹے ہیں یا یوسف کے بھائی. لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ہمارا باپ تو لگتا ہے بھٹک گیا ہے، دماغ اس کا چل گیا ہے، کیونکہ یوسف سے بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت ہی نہیں کرتے. کیا کیا جائے؟ تو مشورہ ہوا تو کسی نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا. کبھی کبھار انسان پر شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنانے لگتا ہے. کہا یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا اسے کسی اور علاقے میں پھینک کر آ جاؤ. یخل لکم وجہ ابیکم، پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحًا، اور پھر بعد میں نیک بن جانا، گناہ کرنے کے بعد نیک بن جانا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، لیکن ایک تھا کسی کے دل میں تھوڑی سی محبت تھی کہ نہیں بے قتل نہیں کرتے، کہیں پھینک کر کے نہیں آتے. ایک کام کرتے ہیں، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ، اسے چلو کسی کنویں میں ڈال آتے ہیں، جنگل کے کنویں میں. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ آئے گا اسے لے کر کے چلا جائے گا. یوسف سے ہم کو نجات، مرے گا نہیں. ہاں یوسف سے ہمیں نجات مل جائے گی، ہمارے ابا کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. ہاں یہ مشورہ اچھا ہے. باپ کے پاس آئے، یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابو جان یوسف کے حوالے سے آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ یوسف کے حوالے سے آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ایک کام کیجیے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، موج مستیاں کرے گا، ہم بھی رہیں گے ساتھ میں. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے، کھیل کود میں مست ہو جاؤ گے. واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بھیڑیا آئے گا اس کو کھا جائے گا. وانتم عنہ غافلون، تم غافلت میں رہ جاؤ گے. تو بھائیوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہاں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم بھائی وہاں موجود ہوں گے، بھیڑیا اگر اس کو کھا گیا ہمارے ہونے کا کیا فائدہ؟ انا اذا لخاسرون، پھر تو ہمیں گھاٹا ہو جائے گا، پھر ہمارا تو نقصان ہے نا، ہمارے ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بہرحال یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات میں آ گئے، راضی ہو گئے یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے. اور ان لوگوں نے پہلے سے پلان بنا رکھا ہے کیا کرنا. فلما ذهبوا به، یہ لوگ گئے جنگل میں، اور جنگل میں جانے کے بعد کھیلنے لگے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کا کرتا پہلے ہی نکال لیا تھا، اور کرتے میں کسی جانور کا گوشت لگا دیا. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اور شام کو روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے منہ بنا کر کے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابو جان، انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف، ابو جان ہم گئے، ہم دوڑ کا مسابقہ کرنے لگے، ہم بھاگ دوڑ کرنے لگے، ریسنگ کرنے لگے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، آیا بھیڑیا اس کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اب ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم سچ بول رہے ہیں. اور ثبوت کے طور پر ان لوگوں نے کرتا دکھا کہا دیکھیے یہ یوسف کا کرتا، اس میں خون لگا ہوا ہے. وجاءوا على قمیصه بدم كذب، اللہ کہتے ہیں جھوٹا خون لگا کر کے یوسف کا کرتا لے آئے. قال بل سولت لكم انفسكم، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، چور اپنا نشانی چھوڑ جاتا ہے. یوسف کا کرتا تو نکالنا ہم نہیں بھولے، لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے. بھیڑیا کھائے گا تو بنا کرتے کو پھاڑے یوسف کو کھا جائے گا، خون لگ جائے گا، کرتا پھٹے گا نہیں، یوسف کو بھیڑیا کھا لے گا. اتنا صحیح سلامت کرتا نکال کر کے بھیڑیا کھائے گا. یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات سنی یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم سب کا اپنا کیا درا ہے. فصبر جمیل، لیکن ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں ان تمام چیزوں پر جو تم بیان کر رہے ہو. بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیں.
اب ادھر اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے کیسے حفاظت کرتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں، ننھا سا بچہ، وجاء السیارہ، ایک قافلہ آیا۔ آپ جب مصیبت میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہتا ہے تو انتظام کیسے کرتا ہے؟ یوسف کنویں میں، ادھر باپ کا، نبی کا دل پریشان، یوسف علیہ السلام کنویں میں، اللہ ایک قافلہ بھیجتا ہے، جنگل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے پانی چاہیے، ایک آدمی کو بھیجتے، بھائی جاؤ دیکھو پانی کا انتظام کرو، وہ ڈول لے کر کے آتا ہے، اسے کنواں نظر آتا ہے، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، کنواں دیکھ کر کے اپنا ڈول، اپنا بکٹ، اپنی بالٹی ڈالا، کھینچا، اللہ کے حکم سے بچہ اس ڈول میں، اس بکٹ میں، بالٹی میں، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، ہاں اچھا ہمارا فائدہ ہو گیا، یہ بچہ ہمیں مل گیا ہے، خوشخبری ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تمام لوگوں کو بتایا اس نے، ان لوگوں نے چھپا لیا، سامان سمجھ کر کے، مال سمجھ کر کے چھپا لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، یہ سمجھ کر کے چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ کوئی آس پاس نظر آ جائے اور کہے کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لے کر کے گئے، مصر پہنچے یہ قافلے والے، اور مصر میں جا کر کے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اونے پونے دام میں چند درہم کے بدلے یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بیچ دیا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ ہم نے کتنا قیمتی سامان بیچا ہے۔ یوسف کے بارے میں جانتے تو کبھی اس طرح کا سودا نہ کرتے، اور کبھی کبھی ایسا ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسے ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں نقصان، پچھتاوا، شرمندگی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے۔ عزیز مصر کون ہے؟ مصر کا بادشاہ بعض لوگوں نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے کہا وزیر خزانہ۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نکال کر ایسی حفاظت کی کہ چھوٹی سی جگہ سے بڑے محل میں پہنچا دیا، بڑے محل میں اللہ نے پہنچایا، اور عزیز مصر لے کر کے آیا، جس نے خریدا تھا وہ لے کر کے آیا مصر، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اکرمی مثواہ، اس کی دیکھ بھال کرو، اسے پالو پوسو، اس کی تکریم کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام کا نکل آئے بڑا ہو کر کے، او نتخذہ ولدا، یہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے زمین ہموار کر دیا، ان کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے پر غالب ہے، وہ ایسے ہی اپنے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، کئی سال رہے، یہاں تک کہ بڑے ہو گئے، جوان، تندرست، توانا، طاقتور۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے، اللہ کہتے ہیں آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں نبوت بھی دی، ہم نے انہیں علم بھی عطا کر دی، اور ایسے ہی اب احسان کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ مرحلہ آیا، چھوٹے سے یوسف علیہ السلام اب بڑے ہو گئے، لیکن جس گھر میں رہ رہے تھے، جس کے گھر میں رہ رہے تھے، اسی گھر والے کی بیوی کا دل اس بندے پر آ گیا، غلام۔ ظاہر سی بات ہے، خریدے گئے تھے، غلام کی حیثیت تھی، کوئی بیٹا ویٹا نہیں بنایا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام حسین اتنے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں ملے یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر، تو آپ نے فرمایا یوسف کو دیکھا میں نے، ایسا لگا کہ کائنات کا آدھا حسن، آدھی خوبصورتی ان کو دے دی گئی۔ اب یوسف جیسا حسین و جمیل کوئی ہو تو عورت کا دل تو آئے گا نا، عورت فریفتہ ہوگی۔ اسی گھر والے کی، اسی گھر کے مالک کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، خوبصورت بھی ہے، منصب والی بھی ہے، اچھے گھر کی مالک ہے، مال و دولت ہے، سب ہے، اس کے باوجود دل کس پر آ رہا ہے؟ غلام پر۔ دل ایسا آیا کہ اس سے بدکاری کا ارادہ بنا بیٹھی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور ایک دن ایسا کہ سارے گھر کے دروازے بند کر دیے، یوسف کے کمرے میں پہنچ گئی۔ قالت حیت لک، آجا اپنی خواہش کو پوری کر لے، اپنی خواہش پوری کر لے۔ قال معاذ اللہ، ہاں تقوی ہو تو ایسا، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اس کے احسان کی فراموشی نہیں کر سکتا۔ یا تو اس سے گھر کا مالک مراد ہے یا تو اللہ مراد۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ واستبق الباب،
یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، یہ عورت بھی بھاگی، پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا، کرتا پھٹ گیا، دروازہ کھلا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازہ کھلا، دروازے پر کون؟ گھر کا مالک، اس عورت کا شوہر، عورت مکاری پر آئی، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، اس بندے کو کیا سزا دی جائے گی جس نے آپ کے گھر والی پر ہاتھ اٹھایا ہے، جس نے آپ کے گھر والی کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ہے؟ إِلَّا أَن يُسْجَنَ، یا تو اسے قید کر دو، جیل میں ڈال دو، او عذاب النلیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً صفائی پیش کی، نہیں نہیں نہیں، یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلایا، یہ میرے پیچھے پڑی تھی، یہ مجھ سے بدکاری کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن یوسف کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ لیکن جب اللہ آپ کے ساتھ ہو، جب آپ بد کردار نہ ہو، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں تو اللہ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ آپ اللہ کے قانون کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے گواہ پیدا کر دیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی گھر والی، اسی عورت کے گھر والوں میں سے، اس کے اپنے لوگوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے، فَصَدَقَتْ، تو یہ عورت سچی ہے اور یہ یوسف جھوٹا ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب کرتا دیکھا عزیز مصر نے، اس عورت کے شوہر نے، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پیچھے سے پھاڑا گیا تھا، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اے عورت تیری سازش ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہاری سازشیں بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ پھر یوسف سے کہتا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے سے الگ تھلگ رہو، اسے دور رہو، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو نے غلطی کی ہے، تو نے گناہ کا کام کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بند کمرے میں یہ معاملہ ہوا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ پورے مصر میں یہ واقعہ پھیل گیا۔ اب یہ واقعہ پھیلا کیسے کہ یہ عورت جس کا نام لوگ زلیخا بتاتے ہیں، حالانکہ اس کا نام کہیں آیا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اللہ نے بھی اس کے نام کو چھپا کر کے رکھا۔ اسے پتا چلا کہ اگر کوئی عورت یا مرد بد کردار ہو، بد کرداری پر اتر آئے، غلط کام کر رہا ہو، اور آپ کو پتا بھی چل جائے نا، تو اس کا نام ظاہر مت کیجیے، چھپا کر کے رکھیے۔ یہ عزت کی بات ہے، یہ عزت کی بات۔ وہ عورت بری تھی اپنی جگہ، لیکن اس کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں ذکر کیا۔ امرأۃ امرأۃ امرأۃ، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ عورت وہ عورت وہ عورت، اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ پردہ پوشی، عزت کا خیال، گرچہ اس نے غلط کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں ذکر کیا۔ ہمیں بھی کسی کی برائی پتہ چل جائے تو ہمیں اس کے نام کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام اس طریقے سے یہاں بری تو ہو گئے، لیکن یہ جو پورے شہر میں یہ بات اڑ گئی اور اس عورت کی سہیلیوں تک بات پہنچی، ان لوگوں نے چڑھانا شروع کر دیا، تو اس عورت نے یوسف کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور یوسف علیہ السلام کیسے ایک مصیبت سے نکل کر کے ایک اور مصیبت میں پہنچے اور آگے کے کیا حالات ہوئے، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور ایک اور بہت بڑی حقیقت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جس کے سلسلے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہے یا غلط بات لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔